شہرنامہ آواز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کی میزبان سمینہ خان آج 29 جنوری کی چنندہ خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ صدر جمہوریہ کووند نے آج کہا کہ چین نے دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالات بدلنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے اسے منہ توڑ جواب دے کر اس کے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ مسٹر کووند نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن دونوں ایوانوں کی مشترکہ میٹنگ میں اپنے خطاب میں چین کا نام لیے بغیر کہا، اس کورونا کے دور میں جب ملک اندرونی آفات سے نپٹ رہا تھا، ہماری سرحد پر بھی ملک کی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایل اے سی پر دو طرفہ تعلقات اور معاہدوں کو درکنار کرتے ہوئے امن کو خراب کرنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن ہمارے سلامتی دستوں نے نہ صرف پوری احتیاط بلکہ حوصلے کے ساتھ ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا، بلکہ سرحد پر حالات بدلنے کی سبھی کوششوں کو بھی ناکام کیا۔ صدر نے کہا کہ ہمارے جانبازوں نے جس صبر، ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جون 2020 میں ہمارے جوانوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے گلوان وادی میں اپنی جانیں قربان کی۔ ملک کا ہر شہری ان شہیدوں کا قرضدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے مفاد کی حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور محتاط بھی۔ ایل اے سی پر ہندوستان کی حفاظت کے لیے اضافی فوجی دستوں کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔ حکومت مستقبل میں ملک کے کردار کے پیش نظر اپنی فوجی تیاریوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہے۔ متعدد جدید ساز و سامان ملک کی فوجی صلاحیت کا حصہ بن رہے ہیں۔ دارالحکومت دہلی کے پوش علاقے اورنگ زیب روڈ پر اسرائیلی سفارت خانے کے پاس جمعہ کی شام بم دھماکہ ہونے کی اطلاع ہے۔ اس بلاسٹ میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ معلومات کے مطابق اس دھماکے میں کچھ کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ دہلی پولیس نے بم دھماکے کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے 2 دن سے مزدوروں کو قبۃ الصخرہ پر مرمت کے کام سے روکا ہوا ہے، جس سے شہر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں ایک رپورٹ۔ اسرائیلی پولیس نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا کی مرمت کا کام کرنے والے بیت المقدس اسلامی وقف ادارے کے مزدوروں کو مسلسل 2 دن سے کام روک دیا ہے، جس کے بعد شہر میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قبۃ الصخرہ دنیا میں اسلامی فن تعمیر کا سب سے قدیم نمونہ ہے جو تاحال سلامت ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اموی بادشاہ عبد الملک کے دور میں 691 میں شروع ہوئی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق بیت المقدس میں اردن وقف کے ڈائریکٹر عزام خطیب نے تل ابیب میں اردن کے سفیر غسان مجالی اور اردن کے وزیر وقف محمد الخلیل الطا کو اس پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مزدوروں کو کام سے روکنے کا فیصلہ تب کیا گیا جب ایک شخص نے باب الرحمہ مسجد کی چھت کی تعمیر نو کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے اس مسجد کو خالی کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بیت المقدس وقف کونسل اس حوالے سے اسرائیل کی مذمت میں ایک بیان جاری کرے گی اور اسے طے شدہ معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دے گا۔ وقف کے انجینئروں اور اس مرمتی کام کی سربراہی کرنے والے بسام الحق کا کہنا تھا کہ اسرائیلی پولیس نے سونے سے تیار کردہ گنبد ڈوم آف دا راک پر ہفتہ اور اتوار کو کام روک کے رکھا اور ضروری الیکٹریکل کام کی اجازت بھی نہیں دی۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ تعمیر نو یا مرمت کا کوئی بھی کام اس کی پیشگی اجازت سے مشروط ہے۔ مرمت کے اس کام میں کوئی نیا ڈھانچہ تعمیر نہیں کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیل نے یہ فیصلہ ایک نامعلوم فلسطینی شخص کے باب الرحمہ مسجد کی چھت پر چڑھنے اور پانی لیک ہونے کی جگہ پر سیمنٹ لگانے کی کوشش کے بعد کیا۔ اس شخص کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اسرائیل نے اس مسجد میں کسی بھی مرمتی کام پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ حلق کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں تمام مرمتی کام کو روک دیا ہے۔ مسجد میں کام کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ مسجد کے اندر وقف نے کوئی سیمنٹ نہیں رکھوائی اور جمعے کی چھٹی کے باعث عملے کام پر موجود نہیں تھا۔ مسجد اقصیٰ کے ڈائریکٹر شیخ عمر کسوانی نے صحافیوں کو بتایا کہ 45 ایکڑوں پر محیط حرم الشریف اور مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ میں مرمت کا کام اسلامی وقف کے ماتحت ہے اور اسرائیلی پولیس اس کام میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں رکھتی ہے۔ اسرائیلی پولیس کے ایک ترجمان نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اسرائیلی پولیس کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دارالحکومت ریاض کو دنیا کے معاشی اعتبار سے 10 بڑے شہروں میں شامل کرنے کے لیے ایک وسیع تر حکمت عملی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاض کو جدید ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وہ جمعرات کو ریاض میں منعقد مستقبل سرمایہ کاری اقدام کانفرنس کے دوسرے روز اظہار خیال کر رہے تھے۔ نشاط ثانیہ 9 کے عنوان سے اس 2 روزہ کانفرنس میں دنیا کے 94 ممالک سے تعلق رکھنے والے 8000 وفود یا نمائندوں نے بنفس نفیس یا آن لائن شرکت کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے فورم میں سعودی عرب کے وژن 2030 کے تحت الریاض اور خطے بھر کے لیے حکمت عملی سے متعلق تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے
کہا ہے کہ ریاض میں دنیا کے سب سے بڑے صنعتی شہر کے قیام کے لیے بھی ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ شہزادہ محمد نے کہا ہے کہ الریاض کے شہری ڈھانچے کو ترقی دی جائے گی اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ اس کو دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شمار کیا جا سکے۔ اس وقت یہ دنیا کا معاشی ترقی کے اعتبار سے 40واں بڑا شہر شمار ہوتا ہے۔ قومی دارالحکومت میں جمعہ کی صبح کم از کم درجہ حرارت سے قریب 5 ڈگری کم 4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اور ٹھنڈک اور کہرے کے حالات برقرار رہے۔ کہرے کی وجہ سے قومی دارالحکومت خطے اور اس کے آس پاس حد بصارت کی سطح 50 میٹر سے بھی کم رہی۔ شمالی ریلوے کے ایک افسر نے بتایا ہے کہ کہرے کی وجہ سے کم از کم 27 ٹرینیں دیری سے چلیں۔ دہلی کا مکمل فضائی معیار بہت خراب زمرے میں برقرار ہے اور فضائی معیار انڈیکس 346 ہے۔ فضائی معیار اور موسم کی پیشین گوئی اور تحقیقی نظام SAFAR کے مطابق نمی کی سطح 89.1% درج کی گئی ہے اور ہوا جنوب مشرقی سمت میں 1 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ واشنگٹن۔ گزشتہ برس کورونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس بحران میں لاکھوں کروڑوں لوگ جہاں اپنی آمدنی اور روزگار سے محروم ہوئے ہیں تو امریکی دولت مندوں نے مزید دولت سمیٹی جو 1.1 ٹریلین یعنی کہ 1100 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ اس طرح امریکی ارب پتی کورونا وائرس بحران میں بھی 40% دولت بڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکہ میں انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پروگریسو گروپس اور امریکن فار ٹیکس فیئرنیس کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں اکیلے ایلون مسک کی دولت میں 155 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 46 افراد ڈالروں میں ارب پتی بنے جس سے امریکی ارب پتی افراد کی تعداد بڑھی ہے، لیکن امریکہ میں دولت کی تقسیم اور معاشی برابری بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ لوگ تیزی سے بے روزگار یہاں تک کہ بے گھر بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب تنخواہ اور روزگار سے محروم ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس وبا میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والے بھی معاش کی مشقت میں پھنسے ہیں اور کئی ملازمتوں سے محروم بھی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ میں 660 ارب پتی مجموعی طور پر 4.1 ٹریلین ڈالر کے مالک ہیں۔ ان کی مجموعی دولت 2/3 امریکیوں کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے، جو امریکی آبادی کے غریب ترین طبقے کا 50% تشکیل دیتے ہیں۔ دوسری جانب 2020 کے آخری 6 ماہ میں 80 لاکھ امریکی غربت کے شکنجے میں آ پھنسے ہیں اور امریکہ میں غربت تیزی سے بڑھی ہے۔ گرچہ وفاقی حکومت کی مالی مدد کی اسکیم سے کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن 1960 کے بعد سے غربت میں سب سے بڑا اضافہ اسی سال ہوا ہے۔ ان میں سیاہ فام امریکی سر فہرست ہیں۔ غربت کے شکار ہونے والی ریاستوں میں نارتھ کیلیفورنیا، مسیسپی اور فلوریڈا سر فہرست ہیں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اردو کے فروغ کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔